یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد علی جناح بمبئی کے ہائی کورٹ میں ایک نوجوان مگر مشہور بیرسٹر تھے۔ ان کی شہرت صرف ان کی قانونی ذہانت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کے شاندار لباس، پروکار انداز اور ان کے سخت اصولوں کی وجہ سے بھی تھی۔ ایک دن جناح صاحب عدالت میں ایک انتہائی اہم مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ ان کا فوکس مکمل طور پر دلائل پر تھا اور کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مقدمے کی کارروائی کے دوران ایک سینئر جج نے، جو شاید کسی چھوٹے وقفے کے موڈ میں تھے اور جناح صاحب کو قریب سے دیکھ رہے تھے، مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، مسٹر جناح، ایک ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ جناح صاحب، جو اپنے کاغذات دیکھ رہے تھے، یکدم رکے۔ انہوں نے اپنی مخصوص سنجیدگی اور تحمل کے ساتھ جج کی طرف دیکھا۔ عدالت میں موجود سب لوگ جناح صاحب کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا جواب کبھی بھی سادہ نہیں ہوتا۔ جناح صاحب نے اپنے منفرد، صاف اور پراعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب والا، جی ہاں، میں سگریٹ پیتا ہوں۔ جج نے شاید یہ سوچا کہ جناح صاحب اب ان سے سگریٹ کا تبادلہ کریں گے یا وہ خود انہیں پیش کریں گے، مگر جناح صاحب نے ایک لمحہ ٹھہر کر اپنے جواب میں اضافہ کیا، جس نے کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ قائد نے جواب دیا، میں آپ کی یا کسی اور شخص کی سگریٹ کبھی نہیں پیتا، میں صرف اپنی سگریٹ پیتا ہوں۔ جج، جو ایک لمحے کے لیے ہنسنے والے تھے، ان کی اس بات پر رک گئے۔ انہوں نے قدر حیرت سے پوچھا، آپ کے اس سخت اصول کی کوئی خاص وجہ؟ جناح صاحب نے اپنا قیمتی سگار کیس نکال کر اسے کھولا، جس میں خاص برطانوی ساختہ کیپسٹن بلیک کے سگریٹ سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سگریٹ نکالا اور بڑے پروکار انداز سے وضاحت کی، جناب، میرا اصول یہ ہے کہ جو چیز میں افورڈ کر سکتا ہوں وہی استعمال کرتا ہوں۔ میں نے یہ سگریٹ اپنی محنت سے کمائے، خریدے اور صرف اسی لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں دوسروں پر انحصار کرنا یا کسی سے کوئی چیز مانگنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات صرف سگریٹ پر ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ مکمل خودداری اور انضباط۔ کمرہ عدالت میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ جج سمیت ہر کوئی جان گیا کہ یہ شخص معمولی نہیں ہے۔ وہ یہاں ایک معمولی بیرسٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اصولوں پر قائم، باوقار اور خوددار رہنما کی حیثیت سے کھڑا ہے، جس کے لیے ذاتی نظم و ضبط قومی نظم و ضبط سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ آج بھی قائد کے اس غیر متزلزل شخصیت کو بیان کرتا ہے، جس نے چھوٹی چھوٹی عادتوں میں بھی اپنے بڑے اصولوں کی جھلک دکھلائی۔